کرے کوئی بھرے کوئی، یہ آدم سے چلی ہے ریت، بتاؤ تو ملی ہے کن جرائم کی سزا اب تک۔ مصروں میں ربط نہیں ہے، پہلے مصرے میں کچھ کہا گیا ہے، دوسرے میں کچھ اور کہہ دیا گیا ہے۔ پہلے مصرے میں کہا جا رہا ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، یہ آدم سے ریت چلی آ رہی ہے۔ دوسرے مصرے میں کن جرائم کی سزا ملی ہے اب تک، یہ بتاؤ۔ حالانکہ پہلے مصرے کے مطابق ہونا چاہیے کہ کسی مجرم کو اب تک سزا ملی ہے، کرتا کوئی ہے برتا کوئی ہے، مجرم کو تو سزا نہیں ملتی۔ دوسرے مصرے میں یہ کہنا چاہیے تھا کسی مجرم کو سزا جرائم کا تو بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، جرائم کی بات تو الگ ہے۔ اگر پہلے مصرے میں کہا جاتا کہ جرائم پہ سزا نہیں ملتی تو پھر آپ پوچھتے کہ کن جرائم کی سزا ملی ہے۔ پہلے مصرے میں کہا گیا ہے کہ جرائم کی تو ذکر نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی، کسی اور کو مل جاتی ہے۔ تو اب آپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ ابھی تک کسی مجرم کو سزا ملی ہے، جس نے واقعی جرم کیا ہو اسے سزا ملی ہے، بلکہ بے گناہوں کو سزا ملتی ہے۔ تو اس طرح کا مفہوم چاہیے تھا پہلے مصرے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو پورے شعر کے مفہوم پر اچھے طریقے سے غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں پوری طرح سے درست طور پہ بندھے ہوئے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کا ہم مفہوم لاتے ہیں اور کرے کوئی بھرے کوئی، اسی کو بنیاد بنا کے ہم پھر دوسرے مصرے میں کہیں گے ملی ہے اب تلک مجرم، کسی مجرم کو دنیا میں ملی ہے کیا سزا اب تک۔ تو اس طرح کا مفہوم چاہیے، ٹھیک ہے۔ کرے کوئی بھرے کوئی، یہ آدم سے چلی ہے ریت، کسی مجرم کو دنیا میں ملی ہے کیا سزا اب تک۔ تو یہ مفہوم پہلے مصرے کے ساتھ دوسرے مصرے کا مفہوم ملے گا، اگرچہ یہ مفہوم خلاف حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب تک کسی بھی مجرم کو سزا نہ ملی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دوسری چیز کو سامنے رکھ کے کہیں کہ جیسے آپ نے جرائم کا ذکر کیا، اگر ہم پہلے مصرے میں تبدیلی کر کے دوسرے کو اسی طرح رکھتے ہیں، پہلے میں تبدیلی کرتے ہیں کہ جرائم پر لوگوں کو سزا نہیں ملتی، اب تک کسی کون سے جرائم پر سزا ملی ہے، تو بھی یہ غلط ہوگا، خلاف حقیقت ہوگا، کیونکہ جرائم پر سزا تو ملتی ہے۔ ایسا تو کم ہوتا ہے کہ جرائم پر سزا نہ ملے یا کوئی مجرم بچ جائے، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ بھی ہوتا ہو ایسا، پھر بھی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب تک کسی کو بھی نہیں ملی، کسی بھی جرم پر سزا نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ تو اب تک کی ردیف جو ہے یہ پوری کی پوری تاریخ کا انکار کر دیتی ہے، پچھلی تاریخ کا، کہ اب تک ایسا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جو مضمون آپ باندھ رہے ہیں اس میں بہت ہلکی پھلکی سی گفتگو ہوتی ہے اس کے پہلے مصرے کے بعد، کرے کوئی بھرے کوئی چلی ہے، آدم سے یہ ریت چلی آ رہی ہے، تو اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے سارے جرائم کا جو ہے وہ کو میں بھگت رہا ہوں، کرے کوئی بھرے کوئی، ٹھیک ہے۔ تو اب تک کی ردیف کے ساتھ اس کو لانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تک جب بھی ہم کہتے ہیں، چاہے تو ہم جرائم کا انکار کریں کہ جرائم پہ سزا اب تک نہیں ملی، تو بھی یہ خلاف حقیقت ہو جاتا ہے۔ جرائم پہ سزا تو ملتی ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات نہیں ملتی، یا اکثر اوقات نہ ملتی ہو تو بھی بعض اوقات تو ملتی ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب تک کسی جرم پہ سزا نہیں ملی۔ اسی طرح سے اگر ہم جیسا کہ میں نے تجویز دی یہ کہتے ہیں کہ کسی مجرم کو دنیا میں ملی ہے کیا سزا اب تک، تو بھی یہ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب تک تو بہت سے مجرموں کو سزا ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بچے بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں جرم کر کے، تو سزا بھی کچھ کو ملی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تک کسی کو نہیں ملی۔ تو اب تک کی ردیف کے ساتھ اس طرح کا مضمون جو ہے وہ بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مضامین کا انتخاب کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے قافیہ اور ردیف کے ساتھ سب سے پہلے وہ مضمون درست بیٹھتا ہو۔ دعا ڈھنگ سے نہیں مانگی، خلل ہے کچھ نمازوں میں، کہ برسوں سے نہیں پوری ہوئی کوئی دعا اب تک۔ خلل کا لفظ
شاید مناسب نہ ہو نمازوں میں خلل. نماز کے دوران خلل جو واقع ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کسی کے آگے سے گزرنے سے، یا نماز پڑھنے والے بندے کے پاس شور ہو تو نماز میں خلل آتا ہے. تو اس طرح کی چیز کو ہم خلل کہتے ہیں. یہاں پہ وہ محل نہیں ہے. یہاں پہ شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی سستی ہو گئی ہے، کوئی کمی والا لفظ ہی شاید زیادہ بہتر ہو، کہ نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا پھر دعا ڈھنگ سے نہیں مانگی گئی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. نمازوں میں خلل ہے یہ شاید یہاں پہ نہیں کہا جا سکے گا. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے پھر ہم کہہ سکتے ہیں دعا ڈھنگ سے نہیں مانگی، کمی ہے کچھ نمازوں میں. لیکن یہاں پہ یا کا لفظ ہو تو زیادہ مصرع اچھا لگے گا. یا کمی ہے تو کمی کے ساتھ تو یا نہیں لا سکیں گے، لفظ بدلنا پڑے گا. دعا ڈھنگ سے نہیں مانگی یا سستی ہے نمازوں میں، یوں کہہ سکتے ہیں. یا پھر آپ پورے مصرے کو بہتر طور پہ دونوں باتوں کو اس میں لائیں اور درمیان میں یا کا لفظ آ جائے. یا تو دعا نہیں مانگنی آ رہی ہمیں، یا پھر ہماری نمازوں میں کمی ہے، سستی ہے، یا کچھ اس طرح سے. تو دو چیزیں آ جائیں، درمیان میں یا بھی آ جائے، یہ ہے یا یہ ہے. اور آگے کہا کہ برسوں سے نہیں پوری ہوئی کوئی دعا اب تک. اوپر میں عرض کر چکا ہوں، برسوں سے کہہ کے، مہینوں سے، دنوں سے کہہ کے ساتھ اب تک نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. برسوں سے اب تک کوئی دعا پوری نہیں، ایسا کوئی نہیں کہے گا. ٹھیک ہے. برسوں سے اب تک. ٹھیک ہے. تو برسوں سے کوئی دعا پوری نہیں ہوئی، بس پھر اب تک زائد ہو جائے گا، ردیف زائد ہو جائے گی. برسوں سے کوئی دعا میری قبول نہیں ہوئی، برسوں سے اسے نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو برسوں سے نکالنا پڑے گا، ردیف تو ہمیں رکھنی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری تو نہیں پوری ہوئی کوئی دعا اب تک، یوں کہہ سکتے ہیں. یا کچھ اور اپنے طریقے سے آپ کہہ لیں تاکہ یہ برسوں سے بھی اس میں سے نکل جائے اور مفہوم بھی اس کا مکمل رہے.